فیہ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت اور ان کی صفائی کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تم پر فضل تھا، اللہ کی تم پر رحمت تھی، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو معاملہ تمہاری زبانوں پہ آتا رہا، اس کو اللہ اگر پکڑتے تو پھر تمہیں معافی نہ ملتی، لیکن کیونکہ اللہ بڑا رحیم ذات ہے اور بڑی کریم ذات ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور اس کے بعد جو آیات کریمہ آ رہی ہے اس میں اللہ نے نصیحتیں بھی فرمائی ہیں کہ یہ تو چلو ہو گیا سو ہو گیا، آگے ذرا احتیاط کرنا۔ کیا بات وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو دنیا میں اور آخرت میں تم پر ہوگی اگر وہ نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو البتہ تم کو پکڑ لیتا اس یعنی گفتگو کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا عذاب۔ یہ جو تم آپس میں ہی گفتگو کرتے رہے تو اس کے اوپر تمہیں ایک بہت بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور جس وقت تمہاری زبانیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی رہی، یعنی ایک دوسرے سے باتیں سناتے رہے اور سنتے رہے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اس وقت یہ اس کو کیوں نہیں کہتے تھے کہ یہ افواہیں ہیں، یعنی باتیں تو کرتے ہی تھے، تو باتیں کرتے ہوئے یہ بھی تو کہتے نا کہ یہ افواہیں ہیں، کہ یہ ایسے ہی ایک باتیں چل رہی ہیں، حقیقت نہیں ہے، اس وقت تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم کہتے کہ یہ تو افواہیں ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ باتیں چل پڑی ہیں، بغیر کسی ثبوت کے یہ باتیں چل پڑی ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور تم جب یہ معاملہ اٹھاتے تھے تو تم اس کو نرم اور ہلکا سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی، اللہ کو یہ بڑی بات جو ہے نا ناپسند لگ رہی تھی۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک یہ معاملہ بہت بڑا تھا، یعنی حضرت عائشہ یہ اللہ ان کی قدر کو بڑھا رہے ہیں، ان کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک شاید یہ ہے کہ عائشہ یہ 16-17 سال کی بچی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو یہ معاملہ تمہارے نزدیک اتنا اہمیت کے قابل نہیں تھا، لیکن مجھ اللہ کے نزدیک بڑا یہ اہمیت کے قابل تھا، اور اسی لیے میں نے قرآن کریم نازل کر کے حضرت عائشہ کی صفائی کو بیان فرمایا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور تمہارے اندر یہ بات کیوں نہ ہوئی، یعنی جب باتیں ہو رہی تھی تو تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا، وَلَوْلَا، اور کیوں نہ ہوئی یہ بات، إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس بات کو سنا، یعنی یہ بات جب تم نے سنی تو اس وقت یہ بات کیوں نہ ہوئی، کون سی بات؟ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ تم کہتے کہ ہم اس گفتگو کو ہی نہیں کرتے، نتکلم بہذا، ہم اس بات کو ہی نہیں کرتے، یعنی اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا جب تمہارے سامنے یہ بات ہوئی تو تم کہتے کہ ہم تو یہ کلام ہی نہیں کرتے، ہم یہ معاملہ ہی نہیں اٹھاتے، یہ سراسر جھوٹا معاملہ ہے، اس کے اندر حق ہے ہی نہیں، اور جھوٹی بات کو بار بار کر کے کیا فائدہ، تو اس لیے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیوں نہ ہوئی تمہاری یہ حالت کہ جب تم نے اس بات کو سنا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، تم کہتے کہ ہمارے لیے اس معاملے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تم کہتے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ کہتے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بڑا ہی جھوٹا معاملہ ہے، بہتان عظیم، یہ ایک بہت بڑا بہتان لگایا گیا حضرت عائشہ پر، ایسی بات ہی نہیں ہے، اور صحابہ نے ایسا عمل کیا، لیکن یہ مطلقاً اللہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کی ساری جماعت چپ کر کے بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے نا الزام لگا دیے، یہ معاملہ نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی آیات سے یہ سمجھنا چاہیے، یہ اصل میں اللہ یہ مطلقاً سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک کے اندر کوئی مسئلہ ہونا تو پھر وہ الزام تو سارے گھر والوں پہ آ جاتا ہے نا، گھر کے ایک فرد نے چوری کی ہو
تو پلیز آپ یہ اس کو تو نہیں پکڑتے، ساروں کے اندر رگڑا لگتا ہے، تو معاملہ سبھی کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو یہ اصل ایک دو کی وجہ سے ایک دو صحابہ نے بھی جو منافق کے پیچھے لگے، عبداللہ بن ابی منافق کی باتوں میں آ گئے اور زبان سے کچھ باتیں نکل گئی۔ اب اللہ ساروں کو ہی سمجھا رہے ہیں، ساروں کو ہی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے سب نے ہی گویا کہ کیا ہے، تم سب ہی چپ ہو کے بیٹھ کے، حالانکہ نہیں، بلکہ کئی صحابہ جو ہیں وہ اس کو یہی کہتے تھے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے خود مشورہ کیا کہ اے فاروق، میرے باپوں سے بھی مشورہ کیا، علی سے بھی مشورہ کیا، اسامہ سے بھی، ابو بکر وہ تو باپ ہے، وہ بیچارہ اس معاملے میں کیا بول لے، تو اب میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کہ حضرت عائشہ کیسی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کے نبی میں آپ سے ایک تو سوال کرتا ہوں، پہلے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سوال کرو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ جو حضرت عائشہ ہے جس کے معاملے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے اور پورا مدینہ جو ہے اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے نکاح میں آپ نے خود ان کو پسند کیا تھا، دیکھا تھا، پسند کیا تھا اور خود نکاح کا پیغام بھیج دیا، یا یہ اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اور اللہ نے آپ کو پسند کروائی اور اللہ نے آپ کا نکاح کروایا ہے؟ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے فاروق، یہ اس کی تصویر بھی مجھے اللہ نے بھیجی تھی، وہ بھی جو ہے نا حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تھے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی، اور مجھے آ کر اللہ کے حضرت جبرائیل امین نے وہ تصویر دکھائی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو آپ کی بیوی منتخب کر لیا ہے، آپ جو ہے یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، ان سے رشتہ مانگے وہ آپ کو رشتہ دے دیں گے، اللہ نے یہ فیصلے کر دیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، پھر تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو سننے میں عجیب لگ رہی ہے کہ ایک نبی جو ہمیں اللہ پر بھروسے کے درس دیتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کوئی بھی غلط معاملہ نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو اے پیغمبر ہمیں یہ آپ بتائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے کہ آپ کے نکاح میں وہ لڑکی لے کے آ جائے جو نعوذ باللہ کردار کی ماڑی ہو، جو کردار کی ہلکی ہو؟ اس لیے اے میرے پیغمبر آپ اس بات کو نہ بھول جائے کہ آپ کی عائشہ نے جو اس طرح کی کوئی حرکت بھی کی ہو۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اصل میں حضرت فاروق اعظم کے الفاظ ہے، یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہے نا، یہ اصل میں فاروق اعظم نے فرمائے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کے بستر پہ ناپاک چیز کو نہیں لا سکتا، آپ کے جسم پہ تو جو ہے نا جو غلط مکھی ہے، گندی مکھی ہے، وہ بھی نہیں بیٹھتی، وہ بھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھتی، اللہ کی اجازت، اللہ نے اس کو منع کیا ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ کے جسم پہ ناپاک عورت نعوذ باللہ کیسے آ سکتی ہے؟ اور حضرت عائشہ کا وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی بھی ہوتی تھی نا ایک بستر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اللہ کے نبی کے سینے پہ نازل کی ہے، اور یہ کسی اور بیوی کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی، جتنی بھی بیویاں تھیں کسی اور کے ساتھ آپ وسلم ایک بستر میں موجود ہوتے لیکن قرآن کریم نہیں اترتا تھا، لیکن جب حضرت عائشہ کے ساتھ ایک بستر میں ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نازل کر دیتا تھا۔ تو یہ یہاں سے اندازہ لگائے کہ حضرت عائشہ کی اللہ کے ہاں کتنی قدر اور عظمت ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور آپ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور حضرت عائشہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث ذہن میں آگئی، وہ بھی آپ کو سنا دوں، مشہور حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور مجھ سے راضی ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی ذرا مجھے بھی بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم، کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، یعنی محمد کے رب کی قسم۔ اب حضرت عائشہ کا جواب سنیں، یہاں تک تو آپ کو علماء نے واقعہ سنایا، اس سے آگے بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی یہ میں قسموں تک معاملہ تو لے کے آتی ہوں کہ کبھی ابراہیم کا رب اور کبھی محمد کا رب، لیکن اس دل میں محمد کی جو قدر ہے اور پیار ہے وہ ہمیشہ قائم ہی رہتا ہے۔ زبان سے تو یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن دل میں محمد کا پیار ہمیشہ قائم ہی رہتا ہے۔ تو یہ مکمل حدیث ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اب یہ اللہ کے الفاظ سنو، یہ
نصیحت والے الفاظ جو اللہ نے صحابہ جیسی جماعت کو کی ہے. اب اللہ نے صحابہ کو نہیں چھوڑا سمجھانے میں یا سختی کرنے میں, تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے بغیر عمل کے اور بغیر اپنی زبانوں کو قابو میں رکھے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ الفاظ سنیں, یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین, کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. یہ صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ, کہ دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل میں ہمارے زبان میں یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے, یعظکم اللہ ان تعودوا, کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. ان تعودوا یہ آدھا یعودو سے معنی ہوتا ہے لوٹنا, لمثلہ اس طرح کا معاملہ, یعنی اس طرح دے کام دے نال دا کام. یعظکم اللہ, اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ, کہ دوبارہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایک مرتبہ ہو گیا نا اور تم نے بات چیت کر لی ہے, یہ تو چلو میں نے معاف کر دیا, اگر دوبارہ یہ ہوا تو نعوذ باللہ پھر یہی سمجھنا کہ میں الٹے لٹکا دوں گا. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ ہوا تو میں تمہیں مار دوں گا, الٹا لٹکا دوں گا, یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ تو چلو میں نے معاف کر دیا, دوبارہ یہ ہونا نہیں چاہیے. یعظکم اللہ ان تعودوا, میں اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہوں ان تعودوا لمثلہ, کہ دوبارہ یہ معاملہ ابدا, یہ دیکھو لفظ اللہ لے کے آگے, ابدا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ. اب ایک ہی مرتبہ چھٹی ہے, اب چھٹی ختم ہو گئی ہے, اب یہ نہ سمجھنا کہ چلو دوبارہ پھر توبہ, دوبارہ پھر توبہ. اب اس معاملے میں, اس طرح کے معاملے میں توبہ نہیں ہے ابدا, اب کبھی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. ان کنتم مومنین, اور اللہ نے آگے شرط بھی لگا دی, اگر تم سچے مومن ہو. اگر زبانی دعوے یا پھر کرتے رہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر تم دل سے سچے مومن ہو, مجھے رب مانتے ہو اور اپنے پیغمبر کی عزت اور احترام کرتے ہو, تو اب اس کے بعد یہ تو چلو ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ یہ معاملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. ان کنتم مومنین, اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنا بہترین واقعات. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین.